الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في
أمر مريج. وقال سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ یہودی ان مسلمانوں سے صرف اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، پس یقیناً ہم ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب اور حکمت عطا کر چکے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم انہیں بہت بڑا ملک بھی عطا کر چکے ہیں۔ بعض گناہ اور بعض بری خصلتیں ایسی ہیں کہ جو ان گناہوں اور خصلتوں کو اختیار کرنے والے کی زندگی پر انتہائی خوفناک اور خطرناک اثرات مرتب کرتی ہیں۔ گناہ اور بری خصلتیں چونکہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کے اثرات اتنے خطرناک نہیں ہوتے، لیکن بعض گناہ اور بعض بری عادات، بری صفات، بری خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ ان خصلتوں کو یا ان صفات کو یا ان گناہوں کو اختیار کرنے والے کی زندگی پر ہی نہیں بلکہ دیگر بہت سارے لوگوں کی زندگیوں پر بھی بڑے خطرناک اثرات اور خوفناک قسم کے نتائج وہ چھوڑ جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت خطرناک گناہ وہ حسد کرنا ہے۔ اس کی تعریف اور اس کا متضاد یعنی اس سے بہتر خصلت کیا ہے، اس کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے جان چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز حسد کی مذمت کے ضمن میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن پاک میں اور احادیث رسول میں اس کی مذمت آئی ہے، اور حسد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ قرآن پاک میں اس کی کیا مثالیں موجود ہیں؟ چند ایک کا ذکر ہوگا تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ یہ کتنا خطرناک عمل ہے۔ کسی پر اللہ تعالیٰ کوئی انعام فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت عطا کر دے، حسد کرنے والا
وہ صرف اس بندے سے ہی حسد نہیں کرتا، اس بندے سے ہی نہیں جلتا، بلکہ وہ اپنے اللہ خالق و مالک منعم حقیقی اس پر بھی اور اس کے فیصلوں پر بھی راضی نہیں ہوتا، اور اپنے اس حسد جیسے عمل سے ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں عطا کر دی ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا اور آج ایک اور نئی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اہل علم نے ذکر کیا ہے، پھر اس کی متعدد شکلیں اور صورتیں ہیں۔ حسد کرنے والے سے جب برداشت نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی باتوں سے، اپنی حرکتوں سے اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ جس سے مجھے حسد ہے، جس کے پاس مجھے نعمت یہ چیز برداشت نہیں، اس سے کسی طرح چھین لوں، اس کے پاس نہ رہنے دوں۔ یہ شکل جو ہے بڑی خوفناک ہے، اور آپ اس کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے واقعہ پر غور کر لیجئے۔ آپ اس کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے واقعہ پر جو قرآن میں ذکر ہوا غور کر لیجئے۔ یعنی انہوں نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے جس سے انہوں نے حسد کیا، اس کی جان تک لینے کے درپے ہو گئے۔ اور ایک شکل یہ ہوتی ہے، بندہ اپنے فعل سے کچھ کر نہیں سکتا لیکن اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے، جس سے حسد کرتا ہے اس پر بہتان لگائے گا، اس کی غیبتیں کرے گا، اس پر کیچڑ اچھالے گا، لیکن اس سے وہ نعمت چھین نہیں سکتا۔ اس کے لیے شیطان ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا، اس پر غور کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں کا اور اسی طرح سے یہودیوں کا حسد کرنا، اس پر غور کر لیجئے۔ پھر ایک شکل یہ ہوتی ہے، نہ زبان سے کہتا ہے، نہ اپنے عمل سے کچھ کرتا ہے، اندر ہی اندر کڑتا ہے، جیلس ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، اس سے چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے کوئی غرض نہیں، لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ یہ تمام کی تمام شکلیں حسد کی ہیں، اور حسد اسی لیے حرام ہے کہ حسد کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس دیکھی کوئی نعمت، کوئی اچھی سواری، کسی کے ہاتھ میں پہنی ہوئی کوئی عمدہ گھڑی، کسی کے ہاتھ میں کوئی بہترین موبائل، کسی کا اچھا گھر، کسی کو ملی ہوئی صحت، جوانی، کسی کی اچھی آواز، کسی کا قرآن پڑھنے کا اچھا انداز، کسی کے پاس علم، یعنی اس طرح کی ہم بے شمار مثالیں پیش کر سکتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی اللہ کی نعمت دیکھ کر جلنا، کڑنا، اس کو کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، اس سے بھی چھن جانی چاہیے، مجھے ملے نہ ملے۔ لیکن اس کے برعکس جو اچھی صفت ہے وہ ہے رشک، کہ اللہ میں اپنے اس بھائی کو بھی خیر و برکت کی دعا دیتا ہوں، اللہم بارک لہو، اے اللہ اس کو برکتیں عطا فرما، اور یا اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ یہ ہوتا ہے رشک، اور اس کی اجازت ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، اہل علم نے یہ بڑی خوبصورت بات ذکر کی ہے،
آسمان پر جو اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی ہوئی وہ اسی حسد کی وجہ سے ہوئی ہے، اور روئے زمین پر جو اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی ہوئی وہ بھی اسی حسد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ اہم نقطہ نوٹ کیجئے، آج ہم معمولی چیزوں پر ایک دوسرے سے حسد کر کے کہاں جا کھڑے ہوتے ہیں۔ آسمان پر سب سے پہلی نافرمانی کیا ہوئی؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جتنے لوگ وہاں موجود تھے، فرشتے اور اسی طرح سے ابلیس شیطان، سب کو اللہ کا حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ جن کے دلوں میں حسد نہیں تھا انہوں نے کیا کیا؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ جن کے دلوں میں حسد نہیں تھا، اللہ کے فیصلے پر راضی تھے، وہ سارے کے سارے یعنی فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ اور جس کے دل میں حسد تھا الا ابلیس، وہ تھا ابلیس، اس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے جب پوچھا ما منعک ان تسجد، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو سجدہ کرے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بہت سارے مقامات میں ذکر کیا ہے، میں صرف 2 مقامات ذکر کرتا ہوں، ایک سورہ بنی اسرائیل ہے اور دوسرا سورہ صاد ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں پتہ کیا الفاظ ہیں؟ کہنے لگا اللہ سے ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یا اللہ یہ ہے وہ آدم جس کو تو نے میرے اوپر عزت عطا کر دی، یہ ہے وہ، یعنی حقارت اور حسد اس میں کتنا جلا ہوا۔ ھذا الذی کرمت علی، اچھا یہ ہے وہ مٹی سے بنا ہوا جس کو تو نے میرے اوپر عزت عطا کر دی ہے۔ اب وہ اتنا بدبخت حسد کی آگ میں جلا، کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اب میں اس کے آگے سجدہ کر لوں؟ حسد آ گیا نا، جیلسی آ گئی، جلنا شروع کر دیا کہ اس کو عزت کیوں مل گئی، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی۔ یہ سب سے پہلی نافرمانی آسمانوں پر ہوئی تو کس وجہ سے ہوئی؟ حسد کی وجہ سے۔ اور روئے زمین پر جو پہلی نافرمانی ہوئی وہ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل۔ حابیل متقی آدمی، نیک آدمی، قابیل ذرا دوسری لائن کا۔ اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا دونوں بھائی قربانی کرو، اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اب کیا ہوا؟ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی نیکی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اور قبول نہ کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ یہ تو کام اللہ کا ہے نا۔ کسی کو نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نہ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آدم کو سجدہ کروانے کا یعنی سجدہ کرنے کا یا کروانے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرشتوں کو اس نے حکم دیا نا، شیطان کو بھی اسی نے حکم دیا ہے۔ اب اللہ تعالی کے فیصلوں پر یا اللہ کی تقسیم پر گلہ کرنا، اب قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام۔ اللہ نے کہا ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں۔ جس کی قبول نہ ہوئی اس نے کیا کہا؟ دیکھیے کتنی خوفناک شکل ہے حسد کی۔ قال، کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، اچھا تیری قبول ہو گئی ہے، اب میں تجھے دیکھتا رہوں اپنی آنکھوں سے، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے آگے سے جواب دیا بھائی
میری جان کا دشمن کیوں بن گیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے، بگاڑنا ہے تو اللہ کا بگاڑ کے دکھانا۔ یہ تو اللہ نے کیا ہے، میری قبول کر لی تیری نہیں کی، بھئی میرا اس میں کیا قصور ہے؟ بالکل اسی پیٹرن پہ تمام امور پر غور کر لیجئے۔ کسی کو دولت دی تو کس نے؟ اللہ نے۔ کسی کو نہ دی تو کس نے؟ کسی کو حسن خوبصورتی دی کس نے؟ اللہ نے۔ کسی کو نہیں دی اللہ نے۔ کسی کو علم دیا کس نے؟ اللہ نے۔ کسی کو نہ دیا اللہ نے۔ ہر چیز پر غور کریں، بلکہ قرآن پاک میں یہاں تک ہے، ہماری ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ ایک دن نا بات کرنے لگی، اللہ کے نبی جی مردوں کا اور عورتوں کا کتنا فرق ہے، مرد جہاد کرتے ہیں عورتیں جہاد بھی نہیں کر سکتی، یہ اللہ کی تقسیم کیسی ہے؟ اور اگلی بات یہ ہے جی میراث میں وراثت میں عورتوں کو مردوں سے آدھا حصہ ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، دینی معاملہ ہے، دینی مسئلہ ہے، حالانکہ جہاد کے معاملے میں تو یہ ہے نا، جہاد میں جان دینی پڑتی ہے، مال دینا پڑتا ہے، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، چلو بندہ اسے جی چراتا ہے، لیکن ہم اللہ کے نبی کے زمانے کی عورتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، وہ جہاد کے معاملے میں بھی اتنے ایمانی اعلیٰ لیول پر کہ وہ مردوں سے جہاد میں بھی پیچھے رہنا گوارا نہیں کیا کرتی تھی۔ اور عام گھرانوں کی عورتیں نہیں، نبی پاک کے گھرانے کی عورتیں۔ اور دوسرا یہ کہہ دیا جی وراثت میں بھی عورتوں کا آدھا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی سورۃ النساء میں، اللہ نے کہا میرے نبی اپنی اہلیہ کو ذرا پڑھ کے یہ سنائیں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کسی کو کسی پر برتری دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ فضیلت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے اگر تم میں سے کسی کو کسی پر برتری دے دی، فضیلت دے دی، مرتبہ دے دیا ہے، تو اللہ نے کہا اب اس پر حسد کرتے ہوئے تم نے اس کی تمنا بھی نہیں کرنی۔ مردوں کو وراثت میں اتنا حصہ کیوں، عورتوں کو کیوں نہیں؟ اللہ نے وہیں پر روک دیا، لا تتمنوا، اللہ نے کہا اس کی تمنا بھی نہیں کرنی۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا؟ یہ ساری نعمتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب اللہ کی دی ہوئی برتری، فضیلت، اللہ کی دی ہوئی نعمت، اس پر کڑنا نہیں، جلنا نہیں، حسد نہیں کرنا۔ ہاں جس کو دیکھ رہے ہیں اس کے لیے برکت کی دعا کریں اور اپنے لیے اللہ سے مانگے، اللہ اگر تو اس کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی عطا کر دے۔ تو اس بھائی نے اپنے بھائی کو نکتہ سمجھایا، میرے بھائی یہ قربانی، یہ نیکی اللہ نے قبول کی ہے نا، ہاں ایک معیار ضرور ہے، اللہ قبول متقیوں کی کرتا ہے، تو بھی متقی بن جا، تیری بھی قبول ہو جائے گی۔ اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا، حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ آخر کار کیا ہوا؟ اس نے اس کو قتل کر دیا، قتل ہی کر دیا۔ اور وہ پورا واقعہ اس میں موجود ہے سورۃ المائدہ 6 پارے میں۔ اب وہ بھائی جس کے ساتھ وہ حسد کر رہا ہے نا، وہ بیچارہ نیک آدمی، متقی آدمی، اس نے کہا بھی بھائی لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ، میرے بھائی اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط، میں تو تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں نہیں تجھے قتل کروں گا، میرے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے، اللہ نے قبول کر لیا ہے میرا عمل، تو حسد کی آگ میں جل رہا ہے نا، تو نے مجھے قتل کرنا ہے، تیری مرضی ہے، لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ آخر کار اس نے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ہمارے سامنے اس بات کو واضح کر رہا ہے، روئے زمین پر اللہ کی جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی
اپنے سگے بھائی، ماں اور باپ جائے بھائی کا جو قتل ہوا وہ اسی حسد کی وجہ سے ہوا۔ حسد تو نبی زادوں میں آ جائے تو ننھے یوسف کو اپنے باپ کی آنکھوں سے دور کروا دیتا ہے۔ سورہ یوسف ابتدا، ننھے یوسف کو خواب آیا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جی کو آ کے سنایا صبح خواب، ابا جی آج تو میں نے خواب دیکھا 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند، سب کے سب میرے آگے سجدے میں گرے پڑے ہیں۔ سوتے ہوئے بندے کو خواب آتا ہے، خواب دکھانے والا کون ہے؟ بندے کے بس میں تو نہیں ہے نا۔ بندہ رات کو نیت کر کے سوئے کہ میں نے جناب بڑے اچھے اچھے خواب دیکھنے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں سب۔ ابا جی نے کہا بڑا انعام ہوا ہے تجھ پر، لیکن میرے بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو نے اپنا خواب اپنے بھائیوں میں سے کسی کو نہیں سنانا، بنیامین کو بھی نہیں سنانا، کسی کو بھی نہیں سنانا۔ اب یہاں پر ایک اہم بات یاد کر لیجئے، بہت اہم بات میرے عزیزوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے، یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اس بات میں وہ پیغام موجود ہے۔ ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ابھی نعمت ہوئی بھی نہیں ہوتی، پہلے ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں، ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں، مجھے یہ ملنے والا ہے، میرے اوپر یہ انعام ہونے والا ہے، میں یہ کرنے والا ہوں، اور نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے استعینوا، آپ فرما رہے مدد لیا کرو، تعاون لیا کرو، کس کے لیے؟ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، کس بات سے؟ بالکتمان، چھپا کر رکھنے سے، چھپا کے رکھو، کسی کو نعمت کا پتہ نہ چلنے دو۔ اور اگلا جملہ پتہ کیا ہے؟ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، آپ نے فرمایا ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ ہم تو جی کسی کا کچھ بگاڑتے ہی نہیں، ہم نے تو کبھی کسی کا نقصان ہی نہیں کیا، آپ نبی سے بھی بڑھ گئے ہیں کہ آپ سے کوئی حسد ہی نہیں کرے گا۔ کتنی خوبصورت یہ بات ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام اسی پر بتا رہے مستقبل میں میرے بیٹے پر اللہ نے انعام کرنا ہے، ابھی کچھ نہیں پتا، لیکن بیٹا جو بھی صورتحال ہے نا، آپ نے اپنے بھائیوں کو اپنا خواب نہیں بتانا، بس چھپا کے رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کے اس حدیث کو بھی ساتھ جوڑیے، اور اس کو بھی اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو چھپایا کرو، مخفی رکھا کرو۔ ایسے ہی بولنا بتانا، ٹھیک ہے نا جی، ریڈیو بن جانا، سوشل میڈیا نے تو بڑے پردے اٹھا دیے، ابھی بچہ دنیا میں آتا ہے چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، تصویریں نشر ہو جاتی ہیں۔ کوئی حالت ہماری قوم کی، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ پھر کیا ہے جی، یہ بچہ ہے جی ساری رات روتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں تصویر سے بھی نظر بھی لگ جاتی ہے، حسد بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کے پاس اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا ہے، ہوگا حسد کے نہیں؟ یہ کیوں خوش ہے؟ افتتاح ہو رہا ہے دکان کا، کاروبار کا، حسد لگ گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی کے فرمان کو ذہن میں رکھو، استعینوا بالکتمان، چھپا کے رکھا کرو اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو۔ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، ہر نعمت والے کے ساتھ حسد کرنے والا ضرور کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ مت سمجھو ہم تو بڑے پارساں ہیں، ہم سے کس نے حسد کرنا ہے۔ یہاں پر تو اللہ کے نبیوں کی اولاد نے اپنے سگے بھائی سے حسد کیا ہے۔ ابا جی کہہ رہے بیٹا بتانا نہیں، بتایا ہی نہیں،
نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بات دماغ میں بھائیوں کے بیٹھ گئی کہ ابا جی سب سے زیادہ محبت یوسف سے کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے، بس یہ چیز کہنے لگے اس کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، ہمیں وہ توجہ نہیں ملتی۔ سر جوڑ کے بیٹھے، مشورہ شروع ہو گیا، بات چیت ہوئی تو کیا نتیجہ نکال رہے ہیں؟ کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یوسف کو راستے سے ہٹائی کیوں نہ دیں؟ یہ جو اتنا لاڈلا ہے، سارے 11 کے 11 بھائیوں کی محبت سمیٹ کر اس اکیلے نہیں لے لی ہے، اس کو ہٹا کیوں نہ دیں؟ سب مشورہ کر رہے ہیں اس کو قتل کر دو۔ میں اور آپ ہم صرف حسن یوسف کو پڑھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی معصومیت کو پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کی کتنی محبت ہے۔ وہ بچپن سے اہل علم نے ذکر کیا ہے، کسی نے کہا کہ 12 سال عمر تھی، اللہ بہتر جانتا کتنی عمر، لیکن یہ ضرور ہے بہت چھوٹے معصوم سے، لیکن بھائی بڑے بڑے کڑیل جوان، ان کو بھائی پر ترس نہیں آیا، چھوٹا سا بھائی ہے تو اس کو قتل کس طرح کریں گے؟ حسد ہے نا، کہنے لگے چلو اگر قتل نہیں کرنا تو کسی بے بیاباں دور دراز کسی جگہ پر پھینک دو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، ابا جی کی پوری توجہ ہمیں مل جائے گی، وہ رہے گا ہی نہیں جس کی وجہ سے ہمیں محبت ہی نہیں ملتی۔ اب اندازہ کیجئے ہے حسد، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اپنے سگے بھائی کو، چھوٹے سے بھائی کو، ننھے بھائی کو، خوبصورت بھائی کو انہوں نے اٹھا کے گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے کام ہے نا، اللہ نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں لے جا بٹھایا۔ تو یہ مثالیں ہیں قرآن پاک میں، 1-2 مثالیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ہر بری خصلت سے اپنا دامن بچا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، ہم سب کو علم ہے جمعے کی اور جمعے کے دن کی کیا اہمیت ہے۔ آج جو میں نے احادیث ذکر کرنی تھی نا، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی جن چیزوں پر ہم سے حسد کرتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہے جمعہ۔ جمعہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے، اور یہودیوں کو اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ حسد ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے یہ حدیث آئیں گی، ابھی میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جمعے کے دن ہماری جو عبادات کے علاوہ دیگر بہت ساری دنیاوی مصروفیات ہیں، وہ ہم میں سے ہر فرد بخوبی اپنے حالات معاملات سے آگاہ ہے کہ وہ کس قدر آڑے آ چکی ہیں۔ ہم جمعے کے لیے بھی آتے ہیں تو بھاگم بھاگ درمیان میں نماز کے وقت میں، حالانکہ دیکھیے ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کتنی رکعتیں فرض؟ 4۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی کتنی رکھ دی؟ 2 رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ جو پہلی والی 2 یا بعد والی 2، یعنی 2 رکعتیں جو ہیں نا، ان کی جگہ پر آ گیا یہ خطبہ، تاکہ امام خطبہ دے، لوگ سنیں، کوئی اصلاح ہو، کوئی ان کو اچھی اچھی باتیں ملیں، کوئی دین سے آگاہی ہو،
اور اللہ نے فرض نماز ظہر والی کم کر کے 2 کر دی. ثواب اللہ نے بے انتہا رکھ دیا. میں کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کر چکا ہوں. جو شخص اہتمام کر کے صبح غسل کرے، اللہ نے نئے کپڑے دیے ہیں وہ پہن لے، نہیں تو دھلے ہوئے کپڑے پہن لے. اسی طرح سے زیب و زینت اختیار کرے، بالوں کو تیل لگانا، خوشبو لگانا، کنگھی کرنا، ٹھیک ہے نا، اور پھر پیدل چل کے مسجد کی طرف آئے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھے. کوئی لغو بات نہیں، کوئی بےہودہ بات نہیں. اس سے پہلے اللہ جتنی توفیق دے نماز پڑھ لے، اذکار کر لے، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کر لے. یعنی اللہ کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے. امام آ کے بیٹھا، اب وہ پوری طرح متوجہ ہے اور امام کا خطبہ سن رہا ہے. درمیان میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ادھر ادھر کی حرکت نہیں، پوری یکسوئی سے خطبہ سن رہا ہے. امام نے نماز پڑھائی، نماز اس نے پڑھی جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ، اور اب فارغ ہو کے جا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ہر قدم کے رکھنے پر اور اٹھانے پر اللہ اس کو 1 سال کے دنوں کے روزے اور 1 سال کی راتوں کا ثواب عطا کرے گا. جس امت کو اتنا ثواب مل رہا ہو، یہودیوں کی تو پھر ماتی ماری جانی ہے نا. لیکن آج امت اس سبق کو بھولی بیٹھی ہے. آج ہمیں بس بھاگ دوڑ، دنیاوی معاملات کے اندر اس قدر مصروفیت. اور یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم آپ کو یاد دہانی کروائیں جمعے کا ثواب کب ملے گا. کم از کم آپ خطیب اور امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آپ جمعہ کے لیے مسجد میں موجود ہوں. جانتے ہیں نا ہم سب اس کو. دروازوں پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جمعے والے دن اور ہر آنے والے کا اندراج کر رہے ہوتے ہیں رجسٹر میں. یہ سب سے پہلے آیا، اس کا ثواب کتنا ہے؟ اونٹ نہر کرنے کے برابر. یہ اس کے بعد آیا تھا، دوڑ یہاں لگنی چاہیے. سچی بات یہ ہے، مجھے آپ کو ہم میں سے کسی کو بھی اگر پتا چلے، قرآن میں بھی موجود ہے، جب مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ تجارتی قافلہ آیا، یہ انسان کی طلب ہے نا. اللہ نے ایک مال کی محبت رکھ دی ہے. سورہ جمعہ کے آخر میں ہے نا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، مال تجارت کا جب پتہ چلا، اللہ کے نبی جمعہ پڑھ آ رہے ہیں، مدینہ کے لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا کہ منڈی میں مال آیا ہے، بڑی اس کی ویلیو ہے، سارے جمعہ چھوڑ کے وہاں پہنچ گئے. انسان کی کیفیت ہی، اللہ نے پھر اس پر غصہ کیا تھا. اللہ نے کہا رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، واللہ خیر الرازقین. اس آیت کے آخر میں ہے رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. جس کو ملنا ہے نا اس کو مل ہی جانا ہے، کوئی کسی کا نصیب نہیں لے سکتا. یہ بھی تو جیلسی ہوتی ہے نا، ساتھ کسی نے دکان ڈال لی، بندہ حسد کرنا شروع کر دیتا، یہ کیا بھئی، اس کی اپنی قسمت ہے، تمہاری اپنی قسمت ہے، ہر ایک نے اپنی قسمت کا لینا ہے. تو میرے عزیزوں، جمعے کا خیال کیا کریں، قبل از وقت آیا کریں. یہ روٹین چھوڑ دیں کہ درمیان میں آ رہے یا انتظار میں ہے کہ اتنے بجے جماعت کھڑی ہوگی، چلو اتنے بجے پہنچ جاتے ہیں. وہ تو پھر آپ نماز ہی پڑھی نا، آپ نے جمعے کا ثواب تو رہ گیا نا. اس لیے الحمدللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے بتاتا ہوتا ہوں، میں نے کئی جگہوں پر جمعے پڑھائے، لیکن یہاں پر میرے منبر پر بیٹھنے سے پہلے یا خطبے کی بالکل ابتدا میں ہی الحمدللہ حال مکمل ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں جتنے میرے احباب بھائی بزرگ جمعے کے لیے آتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے جمعہ شروع ہونے سے پہلے یہاں موجود ہوں. آج کل کچھ سستی نظر آ رہی ہے. پچھلا جمعہ ہمارے بزرگ امیر حمزہ صاحب نے پڑھایا تھا، اس کے بارے میں بھی علم ہوا، بڑی تھوڑی حاضری تھی، اور آج مجھے بھی اندازہ ہو گیا ہے. تو آئندہ میرے عزیزوں اس سستی کو انشاءاللہ ہم سب نے دور کرنا ہے. آپ کوشش کریں، ضروری نہیں ہے آپ نے 12:30 ہی آنا ہے، اب 12 بجے آ جائیں، آ کے سورہ کہف پڑھ لیں، درود شریف تسبیح نکال لیں، دعائیں کر لیں. کیا معلوم وہی گھڑی ہو قبولیت کی. اور سب سے بڑی بات تو یہ اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں، جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. جب تک آپ جمعے کے نماز کے انتظار میں ہیں نا، آپ نماز ہی کی حالت میں، واہ میرے اللہ، تیری طرف سے کتنی بڑی بڑی آفرز ہیں ہمارے لیے. بندہ انتظار میں بیٹھا ہے نماز کے، اللہ کہتا ہے ایسے ہی ہے جیسے نماز ہی پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ.
تو اس لیے انشاءاللہ آپ سارے میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اگلے جمعے سے انشاءاللہ آپ مثال ہے 40، آج میرا ارادہ تھا 12:30 سے شروع کر لیا کریں، تو 1:15 تک پھر آپ کو پتہ ہے جب تیاری کی ہوتی ہے کافی ساری آیات احادیث وہ پوری نہیں ہو پاتی، تو میں نے کہا 12:30 شروع کر کے 1:15 تک مکمل کر لیا کریں۔ لیکن میں دیکھتا رہا اور لیتا رہا رپورٹ، تو بہت چند ساتھی تھے جو پہلے ماشاءاللہ تشریف لائے۔ تو انشاءاللہ اس بات کا وعدہ کریں، عزم کریں، آئندہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ گھر سے تیار ہو کر 12 سوا 12 تک آ جائیں، 12:30 سے انشاءاللہ کوئی لیٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ 12:30 سے ہم نے کسی نے لیٹ نہیں ہونا، تاکہ آپ شروع سے جب الحمدللہ شروع، بلکہ اذان شروع اللہ اکبر، تو آپ یہیں پر بیٹھے اذان سماعت کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور میں یہ بھی توقع رکھوں گا میرا کوئی بھائی ایسا بھی نہ ہو کہ وہ آئے تو اب اذان ہو رہی ہے وہ انتظار میں کھڑا ہوا کہ کب اذان مکمل اور میں 2 رکعتیں پڑھوں، انشاءاللہ ایسا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ آپ کو بڑی میری پرخلوص اور محبت والی دعوت ہے۔ آپ ماشاءاللہ جس وقت اذان شروع ہو آپ یہاں بیٹھے ہوں، اذان کا جواب دیں، بعد میں درود شریف پڑھیں، اور آپ کو بتائیے اس کا بھی جس طرح مؤذن کہے ویسے ہی کہو۔ عام طور پر تو ہمیں موقع نہیں نہ ملتا، اذان ہی نہیں کانوں میں پڑتی، یا بعض اوقات کہتے ہیں بڑی اذانیں آ رہی ہوتی ہیں کس کا جواب دیں؟ تو میرے عزیزوں یہ تو بڑا آسان ہے، مسجد میں بیٹھے ایک ہی اذان کی آواز سنے گی نا، اور جواب دینا بھی آسان، جواب دیا، اس کے بعد درود شریف پڑھا، دعا پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی۔ جمعے والے دن تو یہ سفارش اپنے لیے حلال کروایا کرے نا ضرور۔ تو انشاءاللہ میں توقع رکھتا ہوں آپ اللہ کی توفیق کے ساتھ آئندہ اس کا خیال رکھیں گے۔ یہ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہے، فوت شدگان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین واقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین، اللہم اغفر لجمیع موتى المسلمین الذین شہدوا لک بالوحدانیہ ولنبیک بالرسالة وماتوا على ذلك، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔